مولانا روم نے ایک گڈریے کی کہانی بیان کی ہے۔ ایک گڈریا اپنے گاؤں کی مسجد میں نماز پڑھ کے جب فارغ ہوا تو اس نے مولانا صاحب سے کہا کہ مولانا صاحب آپ بڑے پڑھے لکھے بندے ہیں، لوگوں کے مسائل سنتے ہیں، ان کو حل کرتے ہیں، میرا بھی ایک مسئلہ ہے، مہربانی کر کے مجھے بھی اس کا حل بتا دیں۔ مولانا صاحب نے کہا جی بتائیں۔ گڈریے نے کہا میں بھیڑ بکریاں چراتا ہوں اور ان کو چرانے کے لیے جو چراگاہ ہے وہ دریا کے دوسری سائڈ پہ ہے، میں کشتی پہ بھیڑ بکریوں کو اور خود جاتا ہوں، 2 آنے مجھے جانے کے دینے پڑتے ہیں اور 2 آنے واپسی پہ کشتی والے کو دینے پڑتے ہیں، آپ کوئی حل بتا دیں تاکہ یہ جو پیسے بچیں میں اپنے بچوں پہ خرچ کروں، اپنی فیملی کے پہ خرچ کروں۔ تو مولانا صاحب نے کہا، پہلے تو سوچا کہ عجیب بندہ ہے، بے وقوف سا انسان ہے، کیسا سوال کر رہا ہے، لیکن پھر مولانا صاحب نے کہا ہاں آپ بسم اللہ پڑھا کرو اور دریا میں اتر جایا کرو، بھیڑ بکریوں کو لے کے آپ گزر جاؤ گے۔ اس نے مولانا صاحب کا شکریہ ادا کیا، مولانا صاحب بڑی مہربانی، آپ نے مجھے بڑی اچھی بات بتائی ہے۔ چلا گیا۔ اب وہ اپنی بھیڑ بکریوں کو لے کر جب دریا کے کنارے پہنچا، اس نے اپنا تیمم جو تھا وہ اپنی کمر کے ساتھ باندھا، بسم اللہ پڑھی اور دریا میں اتر گیا، پار کر گیا۔ وہ اسی طرح بسم اللہ پڑھتا واپس آ جاتا۔ اب وہ ڈیلی اس کی روٹین یہی تھی کہ بسم اللہ پڑھتا، دریا میں اترتا، بھیڑ بکریوں کو لے کے گزر جاتا تھا۔ کچھ دن ایسے گزرے، بڑا خوش تھا وہ۔ کچھ دن گزرے تو ایک شام تھوڑا سا لیٹ ہو گیا۔ جب بھیڑ بکریوں کو لے کے دریا کے کنارے پہ پہنچا واپسی کے لیے تو مولانا صاحب آگے پریشان کھڑے تھے۔ مولانا صاحب نے دیکھتے ہی اس سے کہا، گڈریے آج تو آپ لیٹ ہو گئے ہو، بھیڑ بکریوں کو کیسے لے جاؤ گے؟ کشتی والا تو کوئی بھی نہیں یہاں پہ۔ وہ ہنس پڑا۔ اس نے کہا مولانا صاحب آپ نے خود ہی مجھے بتایا تھا بسم اللہ پڑھا کرو اور دریا میں اتر جایا کرو، میں تو ڈیلی میری یہی روٹین ہے، میں ایسے ہی آ جا رہا ہوں۔ آئیں مولانا صاحب بسم اللہ پڑھتے ہیں، چلتے ہیں، آپ بھی آئیں بسم اللہ پڑھیں۔ گڈریے نے بسم اللہ پڑھی، بھیڑ بکریوں کو دریا میں اتارا اور گزر رہا تھا۔ پیچھے مولانا صاحب بھی شچو پنج میں پڑے ہوئے تھے، انہوں نے بھی بسم اللہ پڑھی۔ جب دریا میں اترے تھوڑا سا آگے گئے تو ڈوبنا شروع ہو گئے، چلائے مجھے بچاؤ میں ڈوب رہا ہوں، مجھے بچاؤ میں ڈوب رہا ہوں۔ گڈریا جو تھا اس نے جب پیچھے دیکھا تو وہ پیچھے آ کے مولانا صاحب کو اس نے کندھوں پہ بٹھایا اور دریا پار کر دیا۔ جب دریا پار ہوا تو گڈریے نے مولانا صاحب سے پوچھا، مولانا صاحب ایک بات تو بتائیں، آپ نے مجھے بسم اللہ پڑھ کے کراس کرنے کو کہا تھا، میں بسم اللہ پڑھتا ہوں، اس پار چلا جاتا ہوں، اس پار آ جاتا ہوں، آپ کیوں ڈوب رہے تھے؟ آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی؟ مولانا صاحب نے کہا شرمسار سا تھا کہ میں بسم اللہ پڑھی ہے میں نے، لیکن اس یقین کے ساتھ میں بسم اللہ نہیں پڑھتا جس یقین کے ساتھ تم پڑھتے ہو۔ اگر ہم اس وقت اپنی زندگی کا احاطہ کریں تو ہم اپنی زندگی کے معاملات میں بے یقینی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کو مانتے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن جب یقین کی بات آتی ہے تو وہ اپنے اوپر یقین کر لیتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کے اوپر یقین کر لیتے ہیں، لیکن اللہ پہ نہیں۔ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں، ہم جیسے جو بندے ہوتے ہیں نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ پورے دن کا جو حساب کتاب ہوتا ہے، روٹین ہوتی ہے، جو ڈیلی ورکس ہوتے ہیں، جو کرنا ہوتا ہے، وہ سارے معاملات ہم نماز کے دوران ان کی ریپیٹیشن کر لیتے ہیں، ان کو دہرا لیتے ہیں اور ساتھ نماز بھی ہو جاتی ہے۔ ہمارے ایک کولیگ ہیں، سینئر کولیگ ہیں،
محمد اجمل خان صاحب، وہ کہتے ہیں کہ عبادات تو وہ ہوتی ہیں جو یقین کے ساتھ کی جائیں، ہم تو عادتاً ایسا کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی بات ہے، ہم عبادات تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ایسے ہے جیسے عادت کے طور پہ، نماز کا ٹائم ہو گیا، چلیں جی مسجد کی طرف چلتے ہیں، مسجد کی طرف چلے جاتے ہیں، جا کے وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں، اور سارے اپنے وہ معاملات بھی نپٹا لیے، نماز بھی ہو گئی۔ اللہ والوں کا معاملہ یہ نہیں ہوتا۔ وہ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، مصلی بچھاتے ہیں، نظریں جھکا لیتے ہیں اور اس یقین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے آگے کہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے، ان کی آنکھوں میں نمی ہوتی ہے، ان کے ہونٹ جو ہوتے ہیں وہ کپ کپا رہے ہوتے ہیں، ان کے دل و دماغ کے اوپر اللہ کا خوف طاری ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، یقین کی زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں خوشیاں دے اور خوشیاں بانٹنے کی توفیق دے۔